ویلکم بیک ناظرین اب اس پر بات کریں گے کہ سپریم کورٹ کا کیا لائحہ عمل ہوگا اگر حکومت اپنی پوزیشن پر اٹل رہی. لیکن اس سے پہلے آسمہ یہ ہمیں بتا دیجیے گا ناظرین کو کہ آج آپ کے پرائم منسٹر صاحب نے جب کہا سینٹ میں کہ جو این آر او سے جنہوں نے فائدہ حاصل کیا ہے وہ والنٹیرلی ریزائن کر دیں، کون کون لوگ؟ دس از مینلی فار جو میرے خیال میں جو سرکاری عملے میں جو لوگ آتے ہیں میرے خیال میں وہی ہے. اب مثلاً کیونکہ لسٹ ابھی ریویل ہوگی تو لسٹ انشاءاللہ آپ کو میرے خیال میں منڈے تک پتہ چل جائے گی کہ جو ہے. لیکن یہ بھی آپ لوگوں کو نہیں پتا کون بینیفیشریز ہیں؟ دیکھیے بینیفیشریز میرے خیال میں سارے ملک کو پتا ہے اور پتہ نہیں بھی ہے کیونکہ لسٹ کافی لمبی چوڑی ہے اور لسٹ ابھی تک گورنمنٹ نے اپنے اس میں رکھی ہوئی ہے ڈیو ٹو مینی ریزنز. اینڈ میرے خیال میں اس میں کوئی کہتے ہیں 38 کے قریب لوگ ہیں جس میں رحمان ملک صاحب کا بھی نام آتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ گورنمنٹ بالکل عدلیہ کے فیصلے کو مانتی ہے. اور جب کل ہماری سی سی میٹنگ میں آپ کو بتاؤں کل ہماری کوئی 6-7 گھنٹے کی سی سی میٹنگ ہوئی جس کو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر صاحب نے چیئر کیا. میں خود وہاں پر موجود تھی اور بالکل ہمیں بار بار دونوں نے کہا کہ ہمیں اڈیپٹیبلٹی اور جو ہے وہ عدلیہ کے ساتھ اور سیاسی قوتوں کے ساتھ دیر از نتھنگ کہ اڈیپٹیبلٹی کیا وہ کہتے ہیں ہمارے فیصلے اس پر عمل کریں. پاکستان پیپلز پارٹی کوئی قسم کی کنفرنٹیشن نہیں چاہتی، وہی ہماری ریکنسیلیشن کی پالیسی ہے، وہی ہم جمہوریت. اب اس کو کوئی غلط ذریعے سے اس کو آپ کرتے ہیں. بینیفیشریز سے بات کرتے ہیں. جی بینیفیشریز کون ہیں؟ دیکھیے بینیفیشری میں تو سارے مثال کے طور پر جیسے راجہ صاحب نے ایکسپلین کیا کہ جس دن وہ آیا آرڈر اس کی بنیاد پر جس نے بینیفٹ اٹھایا. مثال کے طور پر اب یہ چونکہ حقائق کی بات ہے، زرداری صاحب کے حوالے سے یہ ہوا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن داخل ہوئی تھی اور کہا یہ گیا تھا کہ یہ ملک کے اندر اور ملک کے باہر کے دونوں کے حوالے سے ہے قانون، اور ایسی بات تھی. اور کہا کہ یہ حکومت جو ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہی جو ملک سے باہر. تو انہوں نے پھر سرکار کو، اس وقت اٹارنی جنرل ہمارے ملک قیوم صاحب تھے، ان کو ملک قیوم صاحب کو نوٹس دیا اور ملک قیوم صاحب نے وہاں جا کے بیان دیا کہ ٹھیک ہے جی ہم اس کو عمل کریں گے. اور ملک قیوم صاحب نے بعد میں جو سپریم کورٹ میں بیان دیا تو انہوں نے اسی چیز کا ریفرنس بھی دیا اور یہ فرمایا کہ اس کے بعد میں نے پریزیڈنٹ ان کے بقول مشرف صاحب سے انہوں نے کنسلٹ کیا تھا اور اس کی بنیاد پر پھر جو لیٹر لکھا گیا ہے نا اس میں بھی اس چیز کا ذکر ہے جو اٹارنی جنرل صاحب نے لیٹر لکھا تھا. تو اگر بینیفیشری کے لفظ کو انٹرپریٹ کیا جائے تو پھر تو میرا خیال ہے وہ بھی اس میں آتے تو ہیں اور بھی لوگ آتے ہیں تو لیکن پرائم منسٹر صاحب یقیناً ان کا مطلب کچھ اور ہوگا. یہ نہیں ہونے لگا کہ وہ کہیں گے کہ جی پریزیڈنٹ صاحب بھی ریزائن کر دیں. بلکہ یوں ہوا تھا کورٹ میں، ہماری پریئر میں یہ تھا کہ ملک سے باہر جتنے کیسز ہیں حکومت کو روکا جائے ان کیسوں کو ختم کرنے سے، یا اپنے جو لیٹرز ہیں فار سول اسسٹنس یا لیٹرز راگیٹری ان کو واپس لینے سے روکا جائے. یہ ہمارا پریئر تھا. جب اس پریئر کے تناظر میں سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل صاحب جو اس وقت تھے ایکٹنگ اٹارنی جنرل، ان سے پوچھا کہ ملک سے باہر کون سے کیسز ہیں جن پہ این آر او کا اثر ہوا ہے، یہ ان سے پوچھا تو انہوں نے صرف ایک کیس کا بتایا. یہ کہا جاتا ہے کہ ایک کیس کو سنگل آؤٹ کیوں کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے خود کہا کہ جی ملک سے باہر صرف ایک کیس ہے زرداری صاحب کا جو این آر او کی وجہ سے ختم. تو آپ کا خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان حکومت پاکستان کی ڈائریکشن پر چل کے ایک ہی کیس کو بہت ہی اگر حکومت یہ کہتی حکومت اگر یہ کہتی ہے کہ 20 کیس ہیں ملک سے باہر تو پھر 20 کیسوں کو دیکھا جاتا. حکومت نے خود یہ کہا کہ ملک کے اندر کے جو کیسز ان کی بھی بات کریں. اچھا اب یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ کے پاس اب کیا چاہ رہا ہے سپریم کورٹ؟ آپ کا خیال ہے اسی پر چاہے گی کہ منوان حکومت عمل کرے کہ خط لکھے؟ جو میں سمجھتا ہوں مطلب مجھے نہیں پتا میرے سینئر کولیگ جو ہے ان کا کیا خیال ہے. میرا تو یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ کو اپنے احکامات پہ، اپنے آرڈرز پر، اپنی ججمنٹ پر اور بالخصوص یہ جتنی یہ ہو گئی ہے اور جس میں یہ ڈیفائی کر رہی ہے دوسرا ایگزیکٹو پہلو جو ہے وہ اس کو ہر صورت ڈیفائنس کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ اس آرڈر کو جو خط لکھنے کا تو یہ سپریم کورٹ کو منوانا پڑے گا مطلب ورنہ دیکھنا. تو آپ حیثیت ایک سیاسی لیڈر کے جب آپ دیکھتے ہیں، آپ کانسٹیٹیوشن دیکھتے ہیں، 284 دیکھتے ہیں، امیونٹی دیکھتے ہیں، تو آپ کہ جب کہتے ہیں لیڈر
کہ سپریم کورٹ کی بات ماننی چاہیے؟ ایک طرف سپریم کورٹ کی بات ہے، اس کی انٹرپریٹیشن ہے، دوسری طرف پورا پارلیمنٹری سسٹم ہے. نہیں، پارلیمنٹری سسٹم کو بھی تو انٹرپریٹیشن بھی تو سپریم کورٹ نے کرنی ہے نا جی. میں آگے وہی بات کر رہا تھا تو وہ کٹ گیا، جو میں بڑی آسان سی مثال میں دے رہا تھا کہ ایک ملزم جیسے 15 آدمی مارے ہوئے قتل کیے، اس کو 20-25 سال سزا ہو گئی ہے. مطلب اب اس کو پسند تو نہیں ہے، یہ پسند تو نہیں ہے اس کو، وہ نہیں مان رہا ہے اس کو. اگر ذرا اس کو گنجائش میں وہ بھاگ جائے، لیکن نہیں، اس کو یہ ماننی پڑتی ہے امپلیمنٹیشن ہوگی اس کی. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں سن لیں بات، اب یہ نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہو غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس پہ الگ بحث ہو سکتی ہے، بھلے ہوتی ہے اور ہر فیصلے پہ ہوا کرتی ہے. مطلب لیکن اب جب کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے اور اس میں احکامات بھی 9 مہینے 10 مہینے ہو گئے ہیں، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. سپریم کورٹ کو عمل درآمد کرانا پڑے گا. تبھی ریویو پٹیشن تو دائر کی ہوئی ہے حکومت نے، ریویو پٹیشن تو دائر کی ہوئی ہے، ریویو پٹیشن دائر کی ہوئی ہے. اور میرا خیال میں ریویو پٹیشن ہے نا، اس میں 5 تو پھر ریویو کا حق ہے نا. ریویو پٹیشن یہ تو بڑا انٹرسٹنگ ہے. اگر ریویو پٹیشن کا حق ہے تو پھر اتنی کیوں آپ چاہ رہے ہیں؟ ایک بات، there are 5 people in the review petition میرے خیال میں. یہ جسٹس صاحب نے بھی فائل کی ریویو اور لوگوں نے، لیکن ریویو کا بھی ایک مذاکرات ریویو انہوں نے فائل کیا. آپ کے سامنے یاد ہوگا آپ کو 2-3 ریویو فائل کر دیے، ایک وکیل صاحب نے کیا، ایک دوسرے نے کیا، پھر یہی تعین ہو سکا 6 مہینے. اس سے وقت ضائع ہوا نا، حکومت نے خود ضائع کیا. اس کے بعد ریویو کی چھٹیاں آ گئیں اور معاملہ اکتوبر نومبر میں چلا گیا ہے. دیکھیں ریویو والی بات، دیکھیں ریویو اگر نہ بھی ہوتی نا، مثال کا دیکھیں راجہ صاحب جانتے ہیں، شاہ صاحب جانتے ہیں، دیکھیں عدالتوں کے لیے یہ ایک عام سی بات ہوتی ہے جب بعض اوقات ڈگریز بھی ہو جاتی، ہم عدالتوں کے سامنے جاتے ہیں اور اگر باوجود اس کے کوئی ہمارے ایسا گراؤنڈ ہو کہ جناب جس کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہوں کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا، جو بھی بات ہے، تو دیکھیں یہ جو اب ہوگی تو دیکھیں یہ 248 کو یہ آرگو کریں گے. اب یہ فیصلہ پھر عدالت نے کرنا ہے کہ کیا ان دی سرکمسٹانس یہ 248 اپلائی کرے گا یا نہیں. اور دوسری بات ہے کل کو جا کے یہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب چونکہ ہماری ریویو پٹیشن ہے، یہ چونکہ امپورٹنٹ میٹر ہے، تو براہ مہربانی یہ اس کے ساتھ مل کے، کیونکہ جو بھی اعتراضات ہیں، دیکھیں یہ تو حق ہوتا ہے کسی پارٹی کا کہ جا کے اگر اس کی ریویو ہے یا آبجیکشن ہے، ہم روز عدالت. اچھا، تو اگر یہ حق ہے، یہ میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، اگر ریویو کا حق ہے اور ریویو پٹیشن ریجیکٹ نہیں ہوئی تو پھر سپریم کورٹ اتنی کیوں زور شور سے کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ نا، دیکھیں نا، یہ ان کو بھی تو تھوڑا ایکٹیو ہونا چاہیے نا. جب کسی کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے ہم ریویو داخل کرتے ہیں. یہ تو ہر وقت اپنی لائرز ٹیم کا کہیں نا ان کے سامنے یہ بات کہ پارلیمنٹ میں تقریر کریں، وہاں جا کے بات کریں نا. درخواست تو باندھی نہیں انہوں نے، درخواستیں دیں، ان کو انسسٹ کریں کہ جناب یہ کیس لگا دیں. اگر مثال کا دیکھیں نا جی، اس میں ہو سکتا ہے کوئی راستہ ہو سکتا ہے، دیکھیں جی یہ بات ان کو پرویل کر جائے جو بات کر رہے ہیں، اس کی پاسبلٹی. آپ لوگ خفیہ ہاتھ اور کون آئے آج وہ پرائم منسٹر صاحب نے اتنا وہ کارٹون کا کوئی ریفرنس ہے، یہ کارٹون پہ بات کرنے کی بجائے کورٹ میں جا کے بات جو ہے وہ کیوں نہیں کی جاتی جو لیگلی ویلڈ بات ہے؟ آپ لوگ، آپ کے ساتھ میرے خیال میں سب سے زیادہ اسٹیٹسٹکس ہوں گے. اگر آپ پاکستان کے اسٹیٹسٹکس نکالے تو پیپل پارٹی نے کی گورنمنٹ میں اور آؤٹ آف گورنمنٹ میں سب سے زیادہ احترام کیا عدلیہ کا. مشرف کے دیکھیں بات کریں گے، مشرف کو دیکھیں کتنی دفعہ مشرف تو چلے گئے نا، انہوں نے عدلیہ پر حملہ کر دیا. ہم کانسٹیٹیوشنلی فائٹ کر رہے ہیں. ہمیں اگر آپ رائٹ بھی نہیں دیتے کانسٹیٹیوشنلی بینگ اے سٹیزن، جیسے وہ کہہ رہے ہیں ریویو پٹیشن تو ہر کیس میں آتا ہے، پھر تو کورٹ میں بات کریں نا، تو کہا کہ بھائی وہ راستے میں کھڑے ہوئے پھولوں نے کہا پالیٹیشین نظر نہیں آ رہا، تو انہوں نے تو کہا چاند مجھے دیکھیں. نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں چاند ہوں، انہوں نے پالیٹیشینس کو کہا کہ پارلیمنٹ کو مضبوط کرو. یہ پارلیمنٹ کی مضبوطی اس ملک کی مضبوطی ہے. اور جو کیس کورٹ میں اس کو جا کے کورٹ میں فیس کر رہے ہیں. اگر آپ ایک بریک ہم لے لیں ناظرین، اس پوائنٹ پہ ہم بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں آتے ہیں واپس اور دیکھتے ہیں کہ از دیر اے وے فارورڈ. یہ تصادم کی بات نہ ملک کے لیے بہتر ہے نہ سسٹم کے لیے بہتر ہے، اور یقیناً
جو حکومت ہے اس کو صحیح راستے پر چلانا اور اس کے جو کمیاں ہیں, چاہے کرپشن ہے, چاہے مس گورننس ہے, اس پہ فوکس کرنا بڑا لازمی, وہ ہم کرتے رہیں گے. بہرحال تصادم کسی کے لیے اچھا نہیں ہے. اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے کہ کیا تصادم ورٹ ہو سکتا ہے یا نہیں, بریک کے بعد.